لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آج انسان مال و دولت اور اولاد یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. مال بھی رب کی نعمت، اولاد بھی رب کی نعمت ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ان دو نعمتوں کو اگر وہ غفلت کا ذریعہ بنا لے، یاد خدا سے دوری کا ذریعہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. یہ اتنا بڑا سبق ہے جس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں. آج سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے کا جو ایک بہانہ ہے وہ ہم اپنی اولاد پر اور اپنے کام پر ڈالتے ہیں. مسجد میں نہ آنے کا جو بہانہ ہے وہ ہم کہتے ہیں کام ہے بھائی، مصروفیت بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے، معمولات بہت زیادہ، ہمارے ایکٹیویٹیز بہت ہیں ہماری، ہم کیا کریں. یہی عذر پیش کیا جاتا ہے. یا اولاد کا کہ بچوں کو سنبھالنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، یہ سارے معاملات بھی تو چلانے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں کو اس طرح رکھو کہ یہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تب یہ تمہارے لیے مفید نعمتیں ہیں، تب یہ نعمتیں تمہارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ایک تو ہم سوچتے ہیں اپنے دل و دماغ میں بات، اب مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوچ ہم سوچتے ہیں جو عقل ہمارے پاس ہے، ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق ایک بات سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی گھر بار کو بھی تو دیکھنا ہے، صرف نمازیں تھوڑی پڑھنی ہے، صرف اللہ کا ذکر یہی کام تھوڑا ہمارا، ہم نے گھر بار کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. یہ ذہن میں سوچ پیدا کر کے ایک ہمیں عذر سا مل جاتا ہے اور دل کو تسلی سے مل جاتی ہے، اور ہم نماز میں تاخیر بھی کر لیں، نماز میں کوتاہی بھی ہو جائے پھر بھی مطمئن رہتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بات ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے جو رب کا جو کلام ہے یا رب کا جو فرمان ہے وہ زیادہ بہتر ہے. رب کا فرمان، رب کا کلام بہتر ہے، رب کا فرمان. ہم نے تو سوچ سمجھ کے پھر جا کے نتیجہ نکالنا ہے، رزلٹ نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس کے فرمان سے بڑھ کر سچا فرمان کس کا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس کی اولاد اور جس کے اموال، مال و دولت اور تجارت اور کاروبار اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کر لے، جس کی اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، حقیقت میں وہی گھاٹا پانے والے ہیں، وہی خسارے والے ہیں، وہی جو اپنے بچوں اور اپنے کاروبار، اپنی تجارت کے لیے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے. رب فرماتا ہے حقیقت میں یہی خسارے والے، یہ نقصان والے. اور یہ خسارہ کون سا ہے؟ یہ دنیا کا خسارہ نہیں، یہ آخرت کا خسارہ. دنیا کا خسارہ عام ہے، معمولی سا ہے، لیکن آخرت کے خسارے سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں. قرآن خود کہتا ہے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. ہمیں جو آخرت کا خسارہ ہے، جو آخرت کا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے. دنیا تو ایک فانی ہے، عارضی ہے، یہ تو وقت چل رہا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، ہم نے دیکھا، سب چلے گئے، کوئی بھی یہاں نہیں رہا. اس والے سے اللہ کی یاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اپنے آپ کو سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہو جائے، لیکن اللہ کی یاد والا معاملہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. انسان کو بھیجا اس لیے گیا ہے یہاں اس دنیا میں کہ وہ رب کو کتنا یاد کرتا ہے. اس والے سے قرآن پاک میں ہمیں ایک نہیں کئی مقامات پر آپ قرآن پاک پڑھیں. نماز جو ہے، یہ نماز کا مقصد بھی کیا ہے؟ نماز کا مقصد فقط قیام، رکوع، سجدہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری. اے بندے، یہ جو تجھے میں اپنی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہوں، تجھے جھکاتا ہوں، سجدے کرواتا ہوں، یہ کس لیے کرواتا ہوں؟ اقم الصلاۃ لذکری، یہ میں اپنی یاد کے لیے کراتا ہوں. کہ بندے تو مجھے یاد کر. نماز کی ادائیگی کا مقصد بھی یاد خدا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. اس والے سے اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اس طرح یاد کرو کہ وسبحوہ بکرۃ واسیلا،
کہ تمہارے دن کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہو، تمہارے دن کا اختتام بھی اللہ کے ذکر سے ہو۔ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرو۔ جب کام کو نکلو تو پہلے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، مولا تیرے ذکر سے یہ میں کام حلال روزی کی تلاش میں نکل رہا ہوں، مولا فضل فرما، کرم فرما، برکت عطا فرما۔ پھر دیکھیں آپ حلال روزی بھی کما رہے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اور ایک روحانی کیفیت بھی آپ پر طاری ہے۔ یہ قرآن نے، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، رب کو بھول جانا یہ منافقانہ وتیرہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے رب کو بھلا دیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ کن لوگوں کی طرح ہو جاؤ؟ فرمایا ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی مجلس میں آ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، جو ہمیشہ اپنے رب کو، اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے مولا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جن کی زبانیں رب کے ذکر سے لبریز رہتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم عام طور پر مرد اور عورت یہ دو جنسیں ہیں، میل اور فیمیل، جس میں مرد کی علامات پائی جائیں ظاہراً، جسمانی طور پر ہم مرد سمجھتے ہیں، اور جس میں ظاہری طور پر عورت کی علامات پائی جائیں انہیں عورت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ تعریف ہے نا مرد اور عورت کی، یہ کنسیپٹ ہے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو بتا تیرے نزدیک مرد کون ہے، تو ایک مرد کی اور مردانگی کی، حقیقی مرد کی تعریف قرآن نے بیان کی۔ وہ تعریف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کی نظر میں مرد کون ہے؟ حقیقی مرد وہ کون ہے؟ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ رب کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں مرد، حقیقی مرد وہ ہے، حقیقی مرد وہ ہے، فرمایا وہ کاروبار بھی کرے، تجارت بھی کرے، وہ دکان پر بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام بھی کرے، اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مولا کی یاد سے غافل بھی نہ ہو۔ وہ مرد ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی یاد میں مستغرق کر لے، مگن کر لے، محو کر لے، اور اللہ کی یاد کو اپنی غذا، خوراک، اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ فرمایا وہ حقیقتاً مرد ہے۔ اگر کسی آدمی میں یہ علامت نہیں پائی جاتی تو قرآن کی نظر میں کم از کم وہ مرد نہیں، کیونکہ قرآن تو مرد اسے کہہ رہا ہے جس کو اللہ کی یاد کا تحفہ مل رہا ہے، جس کے دل میں یاد خدا ہو، اور جس کی زبان پر اللہ کی پاکی، اس کی تعریف، حمد، یہ اذکار ہوں، وہ حقیقت میں قرآن کی نظر میں وہ مرد ہے۔ تو فرمایا مرد وہ ہے کہ جس کی تجارت، جس کی خرید و فروخت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور نماز پڑھنے سے غافل نہ کرے، جس کی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت فرمایا اسے اللہ کے ذکر سے نہ روکے، اور اس کے معمولات اسے اللہ کی یاد سے نہ روکیں، اور اللہ کی یاد میں خلل نہ ڈالیں، رکاوٹ نہ ڈالیں، اور وہ کاموں کو چھوڑ کر بھی کاموں سے زیادہ، اپنے معمولات سے زیادہ رب کی یاد کو ترجیح دے، تو وہ حقیقتاً مرد ہے۔ اگر یہ علامتیں کسی عورت میں پائی جاتی ہیں تو قرآن کی نظر میں وہ عورت بھی مرد ہے، قرآن کی نظر میں وہ عورت بھی مرد ہے جس میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اور اگر مرد انسان ظاہراً وہ آدمی ہے، اس میں یہ علامت نہیں پائی جاتی تو قرآن کی نظر میں وہ مرد نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو بندہ اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ایک وہ ہے جو اپنے رب کی یاد میں محو رہتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے لبریز رہتی ہے، ایک بندہ رب کو یاد نہیں کرتا، تو کیا دونوں ایک طرح کے ہیں؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ فرمایا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، مثل الحی والمیت۔ جو ذاکر خدا ہے، جو اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو رب کو یاد نہیں کرتا، اس کی یاد سے غافل رہتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں شریعت کی اور طریقت کی نظر میں وہ مردہ ہے، کیونکہ حقیقی زندگی اللہ کی ذکر کا نام ہے، اللہ کی یاد کا نام ہے۔ جس کے پاس رب کی یاد ہے وہی حقیقتاً زندہ ہے۔ باقی
آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن اور منافق کی علامت میں فرق کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، نماز روزے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے. اور منافق جو ہے اس کو صرف کام کھانے پینے سے، وہ چوپاؤں کی طرح صرف کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، کھا لیا پی لیا اور سو لیا، بس وہ یہ زندگی گزارتا ہے اور یہ جانوروں جیسی زندگی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت رب کی یاد میں لگا رہتا ہے، بس اسے فکر لگی رہتی ہے. ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز کا انتظار ہے، دوسری پڑھی تو تیسری کا انتظار ہے، تیسری پڑھی تو چوتھی کا انتظار ہے. وہ ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں مست رہتا ہے، ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں مست محو اور مگن رہتا ہے اور مستغرق رہتا ہے. اور اسی کو حقیقی زندگی کہا گیا. یہی زندگی ہے. اگر کھا لیا اور پی لیا اور سو لیا یہ زندگی نہیں. اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مردہ پن ہے، یہ تو انسان جی کر بھی مر رہا، مرنے کی کیفیت ہے، مردہ جیسی حالت ہے اس کی. اور قرآن کی نظر میں وہ زندہ نہیں. قرآن کی نظر میں زندہ وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندے اتنا بڑا انعام ہے یہ حضور کے صدقے، اس پر کبھی ہم غور تو کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو صحیح. اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا. پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ انعام عطا نہیں کیا. اللہ نے کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو. آپ پڑھ لیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. یہ نہیں کہا مجھے یاد کرو، اپنی ذات کا ذکر نہیں. اور بالفرض کسی جگہ ہو بھی تو پھر اس کے مقابلے میں یہ رب کائنات نے انعام نہیں عطا فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ حضور کے صدقے فقط یہ انعام پوری کائنات میں حضور کے غلاموں کو عطا کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندوں میں تم سے یہ سودا کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. حضور اپنا ایک بزرگ ہیں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے. لوگ سارے حیران پریشان ہو گئے یہ کیا بات کر رہے ہیں، مگر آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ مجھے ایسے پتا چلتا ہے جب میں رب کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت رب مجھے یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے. اب اس میں دیکھیں کتنی گہری بات ہے. ہم تو فانی ہیں، عارضی ہیں، نقص والے ہیں، عیب والے ہیں، کوتاہی ہیں. ہم ذکر کرتے ہوئے بے ادبی بھی کر سکتے ہیں، توہین بھی ہو سکتی ہے. ہم پورے طرح آداب کا خیال نہ رکھیں. ہم عیب والے ہو کر، نقص والے ہو کر، کوتاہیوں والے ہو کر رب کو یاد کریں. اس کے بدلے میں رب جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، جو ہر کوتاہی سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہو کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. اس لیے صحیح مسلم شریف کی، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. فرمایا جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب میرا بندہ مجھے اور میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بڑا غفور ہے، وہ پوری امید جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہوں، میں اس پر مہربان ہو جاتا ہوں، اس پر کرم کرنے والا ہو جاتا ہوں. اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور میں اذا ذکرنی فی نفسہ، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی نفسہ، میں بھی اپنی شان کے لائق میں بھی اسے خلوت میں اور اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ کسی جماعت میں اجتماعی شکل میں یاد کرتا ہے، مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر افضل جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان والے جن گھروں میں زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آسمان والے ان گھروں کو ستاروں کی طرح چمکتا دمکتا دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یہ موضوع ہمارا جاری ہے. ایک حدیث پاک سنا کے آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں سوال کیا گیا ای الاعمال افضل،